میں کامریڈ طارق ساتھی عرفان مزدور کسان پارٹی کے لیبر سیکٹری کے ساتھ یہاں پہ ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ آئے ہوئے ہیں. یہ کامریڈ یہ کیا کہتے ہیں کہ وطن ٹیچر ایسوسیشن جو یہ ساتھ میں دوسری یونین ہے, کیا نام ہے اس کا, گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن اور کلرک ایسوسیشن, ان کے آفیسز یہ ابھی ساتھی جا چکے ہیں. ہم ذرا لیٹ ہو گئے تھے. عرفان ساتھی مطلب ملنے کے لیے ان کے لیے آئے ہوئے تھے کہ یہ محنت کش طبقہ جو ہے نا مطلب ہم اکٹھا کیسے کریں. اچھا یہاں پہ تقسیم اتنی نظر آ رہی ہے, جو ہم تو کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے محنت کش ایک ہو جائیں. یہاں پہ مزدور اور محنت کش جو ہے نا تقسیم ہے. تو عرفان ساتھی آپ نے ڈائریکٹریٹ میں آ کر مطلب کیسے آپ کو لگا؟ بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مجھے. آپ ان کا بھی تھوڑا سا ہاں, پروفیسر احسن صاحب جو ہے نا وہ خاص کر کے پروفیسر لیکچرر یونین کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا گپ شپ ان کی چل رہی ہے. ہم یہاں پہ ذرا وزٹ کے لیے آئے کہ یہ علاقہ ذرا آفیسز دیکھ لیں. ہم محنت کش طبقہ جو ہے نا سویا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, محنت کش طبقہ سویا ہوا ہے کیونکہ آفیسز بند ہیں تو ظاہر ہے یہ حالات ہیں. مگر یہ بڑی بات ہے کہ ان کے باقاعدہ آفیسز ہیں سرکاری جگہ پہ, سرکاری جگہ پہ. یہ الاٹمنٹ یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. چھوٹی نہیں ہے. اس میں ساتھیوں کی بڑی محنت تھی جو محنت کش طبقے کے حوالے سے ساتھیوں نے کام کیا تھا, جس میں جو ہے نا مطلب کامریڈز کا خاص کر کے یہ کامریڈ ہمارے جدوجہد کے کامریڈ ہیں. کہاں بھاگ رہے ہو یار کامریڈ؟ یہ کامریڈ کیا کہتے ہیں عرفان ہے مزدور کسان پارٹی سے. بہت اچھا سر, آپ کے ساتھ جو ہے نا مطلب اچھا ہوا, تعارف بھی ہو جائے گا. یہ ذرا اس کو لگا دیں کامریڈ, کیسے لگے گا؟ لگ جائے گی. کامریڈ اپنا تعارف کریں اور یونین کے آفیسز اور مزدور تو فی الحال تو یہاں پہ میں نہ ویسے مطلب جی محمد ظفر, پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین. تو کس حوالے سے بات کرنی ہے؟ عرفان مزدور کسان پارٹی کے ساتھی عرفان کے ساتھ آپ کی مطلب تعارفی سلسلہ ہے. ایسا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے دنیا بھر میں جو بحرانات اٹھ رہے ہیں, اس میں معاشی بحران ہے, اس کے علاوہ مختلف پراکسیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیو لبرل پالیسیز کے تحت جو کٹس لگ رہے ہیں, جو IMF کی سخت شرائط ہے جن پہ وہ قرضے دیتے ہیں, تو اس نے پوری دنیا میں بے چینی جو ہے نا مچا رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خطوں میں جو مصنوعی جنگیں, سرمایہ دارانہ جنگیں جو چھیڑی گئی ہیں, ان تمام کے پیچھے ظاہر ہے وہی لبرل پالیسیاں ہیں. نیو لبرل پالیسی جو کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے ورلڈ وار کے بعد سے جو ہے چلی آ رہی ہیں. مختلف ممالک میں جو سامراجی ممالک ہے, ان کا کردار اس میں بہت بنیادی اہمیت کا عامل ہے, اور وہ انہی کی وجہ سے جو ہے نا پوری دنیا میں اس وقت جو سرمایہ داری کے بحرانات ہیں وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ نظام اور اس سرمایہ دارانہ نظام کا متبادل ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ایک سوشلسٹ نظام پوری دنیا میں قائم نہیں ہوتا, تو یہ مسائل اسی طرح سے رہیں گے, کیونکہ مسائل ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے, وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, کسی خلا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اسی کے لیے طبقاتی جدوجہد کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اس کے لیے دوسرے طبقاتی سیاست مزدور طبقے کی جو تقسیم ہے اس ٹائم پر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ یونین علیحدہ جی اصل میں مزدور یونین کے جو تقسیم ہے اس کے پیچھے بھی اسی طرح سے مختلف سرمایہ دارانہ پالیسیاں ہیں, اور ان پالیسیوں کے تحت پھر مزدور طبقے کو بھی مذہب, فرقے اور نسل اور قومیت کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے. اور اس تقسیم کی وجہ سے مزدور یکجہتی کو جو ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ہماری پورے مزدور یونینوں سے, ٹریڈ یونینوں سے یہ ایک اپیل ہے کہ وہ آپس میں چھوٹے مختلف جو اختلافات ہیں یا جو
मौका परस्ती की बुनियाद पर जिनके मफादात हैं, उन मफादात से बाहर निकल के पूरे मज़दूर जो साथी है वो मज़दूर काज के लिए मुतहद हो जाए। जब तक वो मुतहद नहीं होते तो वो कोई बात जो है ना, जो ख़ास तौर पे जो मौजूदा मसाइल है, जो मौजूदा चैलेंजेस, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ। जी बिल्कुल। ये कौमी और तबकाती सवाल पे भी थोड़ी सी बात कर दें, क्योंकि आजकल ये बहुत अहम सवाल बन गया, ख़ासकर केपी और बलोचिस्तान के हवाले से। ऐसा है कि जिस तरह से हमें मालूम है कि कौमी मसला अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो कौमी मसाइल है उनके हल के लिए भी जो जितने भी हमारे मार्क्सी असातिज़ा हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं, उन प्रोग्राम और उन नज़रियात की बुनियाद पे ही उसको हल किया जा सकता है और इस मसले से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मसले का हल लाजिम है कि जितने भी कौमें हैं वो आपस में अपने तबकाती बुनियादों पर जदोजहद करें और तबकाती बुनियादों पर जदोजहद करने के बाद ही वो इस काबिल हो सकती हैं कि वो अपने इन मसाइल को कर सकें। मिसाल के तौर पर जो कौमें जिन्होंने तबकाती मसले को एड्रेस नहीं किया और वो डायरेक्ट नेशनलिस्ट बुनियादों पर उन्हें आज़ादी हासिल कर ली, आज हम देख रहे हैं कि उन ममालिक में भी जो है ये मसाइल जो कि तो मौजूद हैं। और अब बांग्लादेश की ताज़ा अगर मिसाल लें, जो कोटा सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जो लोग उठे, ज़ाहिर है वो वही लोग हैं जो कि इस तबकाती मसले की मौजूदगी की वजह से वो ऊपर जो वो का इज़हार कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ सूरतों में इसका इज़हार हो रहा है। तो कौमी मसला जो है वो तबकाती मसले से जुड़ा हुआ है। जब तक ये हल नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि कौमी मसला, वाहिद कौमी मसला जो है वो किसी मसले का हल हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नज़र कहाँ पे? कामरेड नज़र तो मेरे ख्याल में गए अपना तारुफ जी। मोहम्मद ज़फ़र, पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन का मेंबर हूँ, तो यहाँ बलूचिस्तान रीजन से ताल्लुक़ है। दुनिया के जो करने लगे वो तो मैंने रख ली कामरेड। और इसके अलावा दीगर बहुत सारे मसाले हैं, तो कभी आप आ जाइए हमारी तरफ। जो नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा, तो आना जाना लगा। जो बेसिक हमारा थ्योरी पे वो करते हैं, बिलीव करते हैं, और हमारे इस हवाले से जो है ना मौक़िफ़ ये है कि परमानेंट रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, शॉर्टकट्स की। तो खैर वो तो उस पर बाद में जब भी आप आएंगे वो अपना उन इशूज़ एजेंडे पे आए ना। मिनिमम एजेंडा तो यही है कामरेड, जो इस वक्त इस टाइम पर जो हालात मेरे जहन में आ रहा था, उस पर मेरे ख्याल में मेन इशूज़ तो यही है। ठीक है जी, थैंक यू। खिदमत करें भैया, क्या खिदमत करें आपकी? बार और यहाँ बचा कर